السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام و طالبات، میں پروفیسر محمد عمار اصغر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اسلامیات اختیاری کے باب پنجم لیکچر نمبر 3 کو پڑھیں گے۔ ہمارا لیکچر چل رہا تھا اسلامی معاشرے کے حوالے سے۔ لیکچر 1 میں اور لیکچر 2 میں اسلامی معاشرے کے اہم اجزاء کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اس چیپٹر میں ہم اسلامی ریاست کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے 3 نکات ہیں۔ ان کو سمجھنے سے پہلے ہم ریاست کے معنی و مفہوم سے آگہی حاصل کریں گے کہ ریاست کہتے کسے ہیں۔ لغوی طور پر ریاست عربی زبان کا لفظ ہے جو راسن سے بنتا ہے، جس کے معنی صدارت، سربراہی اور سرداری کے ہیں، اور اصطلاحی معنی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ریاست اس منظم ادارے کا نام ہے جو کسی ملک کے اجتماعی معاملات کو باقاعدگی سے چلاتا ہے۔ انگلش میں اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں۔ ریاست ایسا ادارہ ہے جس میں علاقہ، آبادی، حکومت اور اقتدار اعلیٰ پائے جائیں۔ گویا ریاست ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اب جب کہ ہم ریاست کے معنی اور مفہوم سے آگہی حاصل کر چکے ہیں، اب ہم اسلامی ریاست کے حوالے سے 3 چیزیں یہاں پر پڑھیں گے۔ نمبر 1، اسلامی ریاست کی ضرورت و اہمیت۔ نمبر 2، اسلامی ریاست کی خصوصیات۔ اور نمبر 3، اسلامی ریاست کے فرائض و مقاصد۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلی چیز وہ ہے اسلامی ریاست کی ضرورت و اہمیت۔ اسلامی ریاست کے معنی و مفہوم، ریاست کی ضرورت و اہمیت درج ذیل ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جو مکمل ضابطۂ حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ ریاست و حکومت کے بغیر اس کے ضابطوں کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ دین کی تکمیل کے لیے ایک اسلامی ریاست کے مندرجہ ذیل فرائض ہیں: نظام صلاۃ کا قیام، نظام زکوٰۃ کا نفاذ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، قوانین شرعی کا نفاذ، عدل و انصاف کا قیام، تہذیب و تمدن کی حفاظت۔ عزیزان من، اسلام ایسا دین ہے جس میں اقتدار حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اسلام کے مقاصد حقیقی حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان الفاظ میں دعا سکھائی گئی: وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور میرے رب اپنی طرف سے اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اور قومی ترقی میں ریاست کا کردار سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ انفرادی کوششوں کے نتیجے میں قومی ترقی ممکن نہیں، اور نہ اس رفتار سے ہو سکتی ہے جس کی زمانے کے لحاظ سے ضرورت ہے۔ اسی طور پر اسلامی ریاست داخلی امن جو معاشرے کی جان ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے باہمی تنازعات، جھگڑے، لڑائی کا فیصلہ ریاست ہی کر سکتی ہے۔ اگر ان معاملات کا عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے تو سرکش عناصر کی سرکوبی ہوگی اور اچھے عناصر کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس لیے اسلام ایسا دین ہے جس کی تبلیغ و اشاعت کا اللہ تعالیٰ نے سختی سے حکم دیا ہے۔ ہر دور میں عموماً اور اس دور میں خصوصاً نظریاتی اشاعت منظم طریقے سے صرف اور صرف ریاست کی ہی مدد سے ہو سکتی ہے۔ اور جب کہ اسلامی ریاست ہوگی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام آسان ہوگا، کیونکہ اسلامی ریاست کے بغیر امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم ناممکن تو نہیں لیکن بہت مشکل ہے۔
اس کے علاوہ برائی کا انسداد بھی اسلامی ریاست کے بغیر ناممکن ہے۔ اور سب سے زیادہ اسلام عدل کو اہمیت دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر نہ اسلام کی تکمیل ممکن ہے اور نہ کسی ملک و قوم کی ترقی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور نظام عدل اسلامی ریاست کے قیام کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا، اس لیے عدل اسلامی ریاست کی بنیاد ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے ریاست کی ضرورت و اہمیت کو سنا اور سمجھا۔ اب اسلامی ریاست کی خصوصیات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسلامی ریاست کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حاکمیت الہیہ۔ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوتا ہے، جبکہ جمہوری نظام میں حاکم عوام ہوتے ہیں، اور جمہوری نظام میں حاکم حکمرانی اللہ کی طرف سے سپرد کی گئی امانت کے طور پر کرتے ہیں۔ حقیقی حاکم، حقیقی حاکمیت یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسلامی ریاست میں قانون دینے والی ہستی یہ خدا کی ہی ذات ہے، اور حکمران صرف اس کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ یہی جمہوری اسلامی نظام میں بنیادی فرق ہے۔ حاکمیت الہیہ اسلامی ریاست کی جان ہے۔ جمہوری نظام بھی معنوی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ حاکمیت الہیہ کی طرف ہی لے کر جاتی ہے، لیکن اسلامی نظام یہ خلافتی نظام ہے۔ خلافت کے نظام کو اسلامی نظام کہا جائے گا۔ اس میں خلیفہ اللہ تعالیٰ کا زمین پر نمائندہ ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے کہ خدائی قوانین کو زمین پر نافذ کرے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ قانون سازی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں شریعت خاموش ہوتی ہے وہاں اجتہاد کے ذریعے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ اور عزیزان من، اسلامی ریاست کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کو ہر حال میں مد نظر رکھتی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں سے بھی بے انصافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی اور مسلمان کے جھگڑے میں یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ قاضی شرح نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک یہودی اور ان کے درمیان تنازع کا فیصلہ حضرت حسن جیسے موقر صحابی کی گواہی قبول نہ کر کے یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہودی یہی دیکھ کر مسلمان ہو گیا کہ اسلامی نظام میں بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ اور پھر اسلامی ریاست کی خصوصیات میں ایک ہے محاسبہ، حساب کتاب کرنا۔ اسلامی حکومت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر فرد کو حکومت کا محاسبہ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 چادروں کے استعمال پر خطبہ جمعہ میں برسر عام جواب دینا پڑا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاسبے کے لیے اپنی ذات کو پیش کر کے اس کی بنیاد رکھی۔ اس لیے دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں احتساب کا عمل بہت مضبوط تھا۔ اس نے ہی مسلمانوں کو صحیح راستے پر رکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس محاسبے والے عمل کا فقدان ہے تو ہم اپنے معاشرے میں خرابیوں کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر جب تک عدلیہ آزاد نہ ہو، لوگوں کو انصاف نہ مل رہا ہو تو اس معاشرے میں امن ناممکن ہے۔ عدلیہ کی آزادی اسلامی ریاست کی خصوصیات میں اہم خصوصیت ہے، حتیٰ کہ
عدلیہ خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ کرنے کا بھی حق رکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دبدبے والے حکمران کو عدالت میں طلب کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت میں طلب کر کے ان کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش دلی کے ساتھ یہ فیصلہ قبول کیا، جبکہ وہ قاضیوں پر نظر رکھتے تھے اور ایسے قاضی کو فارغ کر دیتے تھے جو عدل میں کوتاہی کرتا تھا۔ اسلام نے انسان کو بنیادی حقوق دیے ہیں اور ان حقوق کا تحفظ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کی ایک اور امتیازی خصوصیت رفاہی اداروں کا قیام ہے۔ عوام کی اس قدر فلاح کے آج کے جدید دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بکثرت شہر بنیادی سہولتوں کے ساتھ آباد کیے گئے۔ نہریں، پل، پیمائش زمین، پیدائش کے وقت سے ہی اجرائے وظیفہ، غریبوں کے گھر، ضروریات خود فراہم کرنا، راتوں کو گشت کرنا، معقول تنخواہیں، غیر مسلم معذوروں کی مدد اور بھیک کی نوبت نہ آنے دینا، یہ ایسے اقدامات تھے کہ آج کے حکمران اس کی مثال بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اسلامی ریاست میں اسلامی تعلیمات کے مطابق خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا بھی اسلامی ریاست کی ایک خاصیت ہے۔ اسلامی ریاست ان کو تمام سہولتیں فراہم کرتی ہے اور معاشرے میں ان کے لیے عزت و احترام کی فضا قائم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو اسلامی حقوق کی فراہمی یقینی بناتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ اسلامی ریاست کی خصوصیات تھیں کہ جن کی بدولت تلوار اٹھانے کی نوبت نہ آتی، بلکہ اخلاق سے ہی لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جوق در جوق مسلمان ہو رہے تھے۔ جوق در جوق کافر لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر مسلمان ہو رہے تھے۔ اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو آج بھی اسلامی ریاست کی خصوصیات کو از سر نو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے نظام ریاست کو اس کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب، وہ ہے اسلامی ریاست کے فرائض و مقاصد۔ اگرچہ اسلامی ریاست کے بہت سے فرائض و مقاصد ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک اہم ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام۔ اسلامی حکومت کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ نظام صلاۃ قائم کرے، لوگوں کو صلاۃ کی ترغیب دی جائے، نماز کے وقت تمام کاروبار پر پابندی عائد کی جائے اور نماز ادا نہ کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ دوسرا اہم فرض یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کی جائے اور اسلام میں اس کا نظام قائم کیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں گے تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح اسلامی حکومت کا ایک اور فرض وہ نیکی کا حکم دینا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین ان مکناہم فی الارض الی آخرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں گے تو یہ نیکی کا حکم دیں گے، اس سے نیکی کی فضا عام ہو جائے گی۔ اور اسلامی ریاست کا اگلا فرض برائی سے روکنا ہے، تمام طاقت برائی کی سرکوبی کے لیے لگا دینا ہے اور عدل کو قائم کرنا ہے، تمام لوگوں کو بلا تفریق عدل فراہم کرنا، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، فرائض میں شامل ہے۔ بنیادی حقوق کا تحفظ بھی اسلامی ریاست کے فرائض میں سے ہے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی بھی مداخلت نہیں کی جائے گی اور نہ کسی مسلم و غیر مسلم کا امتیاز کیا جائے گا۔ اور اسلامی حکومت کا بنیادی فرض یہ بھی ہے کہ وہ ریاست کے تمام باشندوں کی مالی ضروریات پوری کرے اور رفاہ عامہ کے کام کرے۔ پھر شرعی قوانین کا نفاذ۔ عزیزان من، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اسلامی ملک کا ایک ناگزیر فریضہ اور مقصد یہ ہے
کہ وہ ہر حکومتی شعبہ میں شرعی قوانین کا نفاذ کرے۔ اسلام اپنا ایک الگ نظام حکومت رکھتا ہے جس کے تقاضے شرعی قوانین کے نفاذ کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے۔ آج ہم دیکھیں کہ اسلامی نظام نافذ نہ کر کے ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہی مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ ہے۔ انہوں نے اسلام کے احکامات کو ریاست کے قوانین نہیں بنایا، نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ ملک کا دفاع اسلامی ریاست کے مقاصد میں شامل ہوتا ہے۔ دفاع جذبہ جہاد ہی سے ہو سکتا ہے، اور جہاد کا جذبہ ریاستی سطح پر ہی پروان چڑھ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جہاد کو آج کل دہشت گردی کے ساتھ جو جوڑا جاتا ہے، جہاد ایک مقدس اور بابرکت فریضہ ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ ہاں، یہ عظیم الشان اگر فریضہ ہے تو اس کے آداب و رعایتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر اپنی منمانی کے ساتھ کوئی بھی برائی کو ختم کرنے کا اسلام سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو وہ جہاد نہیں کہلائے گا۔ اور پھر اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مختلف مناصب پر اہل اور ایماندار افراد کا تقرر کرے، کیونکہ بے ایمان لوگوں کے بل پر کوئی حکومت اسلامی احکامات نافذ نہیں کر سکتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نااہل لوگ جو ہمارے اوپر آئے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اسلامی نظام جو ہے نافذ کیا جائے۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ ان کی بنیادی ضرورتوں کی فراہمی بھی اسلامی ریاست کے مقاصد میں شامل ہے۔ اور وہ کون سی ہیں؟ صحت، تعلیم، رہائش وغیرہ، اور ساتھ ساتھ میں روزگار، کاروبار کے مواقع فراہم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسلامی مملکت کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ وسائل ریاست کو صحیح استعمال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا حساب لیں گے۔ اس کے علاوہ عوام کو بھی محاسبے کا حق حاصل ہے، کیونکہ عوام کا خزانہ ایک امانت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی معمولی تنخواہ بھی جائیداد بیچ کر واپس کرنے کا حکم دیا۔ حکمرانوں کی جانب سے اگر وسائل کا صحیح استعمال ہو تو لوگوں کی زندگی جنت ورنہ جہنم بن جائے گی۔ اسلامی ریاست کا اہم فریضہ یہ بھی ہے کہ ایک متوازن، باوقار اور ملی مفادات کا تحفظ کرنے والی خارجہ پالیسی اپنائے۔ مسلم ممالک کے ساتھ بالخصوص اور غیر مسلم ممالک کے ساتھ بالعموم تعلقات رکھے جائیں۔ اسلامی مفادات کو قربان کیے بغیر تمام بین الاقوامی معاہدے کیے جا سکتے ہیں۔ غیر مسلم ممالک سے تعلقات اشاعت دین کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ ریاست کو اس پہلو کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آج کے دور میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا اسلامی معاشرے کا لیکچر نمبر 3 مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے اس میں اسلامی ریاست کے حوالے سے پڑھا، اسلامی ریاست کی ضرورت و اہمیت، خصوصیات، فرائض و مقاصد کو جانا۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، لیکن اگر کسی چیز کا ابہام ہو تو لازمی طور پر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے شارٹ کویسچنز یاد کیجئے، لانگ کویسچنز اچھے طریقے سے یاد کیجئے، اور اپنے امتحانات کی تیاری کو اچھے طریقے سے کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ